امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیوں باقی ہے؟ اس لیے باقی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں وہ نذرانہ پیش کیا، کربلا میں وہ حکمت پیش کی، کربلا میں وہ طریقہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تک آپ کی مثال نہیں مل سکتی۔ شاید اسی لیے شاعر نے کہا کہ بنے خدا بھی بہت اور رسول بھی لیکن، بنے خدا بھی بہت اور رسول بھی لیکن حسین بن کے زمانے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ یہ حسین ابن علی کی ذات ہے، امام حسین علیہ السلام۔ دیکھیے اگر میری نگاہ میں اگر کوئی بدترین قوم، بدترین افراد کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دیکھتے رہے اور رسول کی بیٹی کا گھر جلتا رہا، مسلمان موجود رہے اور نبی کے داماد کے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹا گیا، مسلمان موجود رہے نبی کے نواسے کے جنازے پر تیر برسائے گئے، مسلمان خاموش ہے۔ امام کتنا مظلوم ترین شخص ہیں ہمارے اہل بیت، اہل بیت علیہ السلام کتنے مظلوم ترین شخص ہیں، کتنے مظلوم ترین افراد ہیں روئے زمین پر، کہ کچھ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگ تھے، امام کے پاس اور آ کر کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے اس حکومت کے خلاف، اس ظالم حکومت کے خلاف آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ امام اٹھے اپنے گھر سے، مسجد سے اٹھے اپنے گھر جانے لگے۔ اصحاب نے کہا کہ مولا آپ نے کچھ جواب کیوں نہیں دیا، آپ نے کوئی رپلائی کیوں نہیں دیا، کوئی رسپانس کیوں نہیں دیا، کیوں آپ اٹھ کر چلے آئے؟ امام نے کہا کہ دیکھو اس طرف بکریاں کتنی ہیں، اس طرف جانور کتنے ہیں۔ اصحاب نے کہا مولا ان کی تعداد تو 5 اور 6 ہے۔ کہا کہ اگر اتنے بھی ہمارے چاہنے والے حقیقی ہو جائیں تو ہم قیام کر لیں گے۔ کتنا مظلوم ہے ہمارا امام۔ دیکھیے امام کتنا مظلوم ہے کہ امام مدینہ چھوڑ رہا ہے، لیکن کسی نے ضرورت کو نہیں سمجھا کہ امام کی ضرورت کیا ہے، امام چاہتا کیا، امام کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ امام مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ بلکہ لوگوں نے یہ کہا کہ مولا آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے، تو امام کو کہنا پڑا کہ مجھ جیسا ہو جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک امام کے گلے میں رسی باندھی گئی ہے، اسے گھسیٹا جا رہا ہے، دربار کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان خاموش ہیں، امام کی ضرورت کو نہیں سمجھا۔ ایک امام تو یہ جملہ کہہ کے نکل رہا ہے مدینے سے کہ مجھ پہ گریا کرو، میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا، میں خراسان جا رہا ہوں۔ پھر بھی لوگوں نے امامت کی ضرورت کو نہیں سمجھا۔ میرا سلام ہو کربلا کے 71 افراد پر، میرا سلام ہو امام حسین کے اصحاب پر، کہ جنہوں نے امام کی ضرورت کو سمجھا، ان کی مدد بھی کی، اور امام نے جب چراغ کو خاموش کر دیا تو یہ کہتے بھی نظر آئے کہ مولا ہم 70 مرتبہ اگر ہمارے جسم سے جدا ہو جائیں پھر بھی ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے۔ میرا سلام ہو ایسے افراد پر کہ امام کی ضرورت کو سمجھا۔ آج کیوں عہر کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج کیوں وحدت قلبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیوں حبیب نے مظاہر کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے امام کی ضرورت کو سمجھا، اور صرف سمجھا نہیں بلکہ مدد بھی کی، اور یہ کہتے نظر آئے کہ 70 مرتبہ ہمارے سر بدن سے جدا ہو جائیں لیکن ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ اپنا رسول اللہ، آپ دیکھیے کتنے مظلوم ہیں اہل بیت، کتنے مظلوم ترین شخص ہیں۔ امام حسین کا تذکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ امام نے اپنی لاسٹ بریتھ تک، لاسٹ ٹائم تک اسلام کو باقی رکھا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص شہادت امام حسین کے پاس امام کے مقتل سے، کربلا سے جب گزر ہوا تو ایک نشیب کی طرف پہنچا، دیکھا ایک بے سر لاشا پڑا ہوا ہے، جس کے جسم پہ لاشا نہیں ہے، سر نہیں ہے، بدن پہ لباس ایک کہنا لباس ہے، وہ بھی خون سے آلودہ ہے، بدن سے چپکا ہوا ہے، اور جسم پہ اتنے زخم ہیں کہ کہیں کوئی جگہ سالم نہیں ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا اور فکر کرنے لگا کہ یہ کون ہے۔ اتنے میں سر حسین سے آواز آئی، اس کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی کہ کیا تم نے بائبل پڑھا ہے؟ تو ایک مرتبہ جب اس نے یہ جملہ سنا تو اس نے سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، اس نے کہا ہاں میں نے بائبل پڑھا ہے۔ کہا کہ تم نے بائبل میں کچھ ہڈن نیم پڑھے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں 5 ایسے نام ہیں جو بائبل میں موجود ہیں۔ کہا کہ وہ کون سے نام ہیں ذرا مجھے بتاؤ۔ کہا کہ احمد، ایلیا، فاطمہ، شبر اینڈ شبیر۔ تو کہا کہ یہ جو احمد تم جس کا تذکرہ کر رہے ہو کہ تمہاری کتاب میں نام ہے، وہ میرا نانا رسول اللہ ہے، ایلیا میرا بابا ہے، فاطمہ میری ماں ہے، شبر میرا بھائی ہے، اور میں شبیر ہوں، میں شبیر ہوں، میں حسین ابن علی ہوں۔ وہ شخص بیٹھ گیا لاشے کے پاس، کہتا ہے کہ مولا مجھے کیا کرنا چاہیے؟
اس وقت میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا کہ میرے ہاتھ کو پکڑو اور کلمہ پڑھو. اس نے ہاتھ کو پکڑا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین ولی اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. امام نے اپنے آخری موقع تک اسلام کو پہنچایا ہے، اسلام کی تبلیغ کی ہے.